من کلم ترکت عینی و اجمل من کلم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء الہی بحق بنی فاطمہ کے برکول ایما کنی خاتمہ گرداوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش مولا الصلاۃ والسلام رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے خالق نے فرمایا بخشا الصلاۃ والسلام اور مومنوں پڑھتے رہو تم بھی اپنے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام اور میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام مل کے پڑھ لیجئے الصلاۃ گرامی قدر حضرات جتنے بھی سادات کرام تشریف فرما ہے میں سب کو دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں ہماری خوش بختی خصوصی خطاب کے لیے پیر طریقت رہبر شریعت ابشار علم و حکمت حضرت صاحبزادہ والا شان حضرت صاحبزادہ پیر غلام بشیر نقشبندی صاحب آپ تشریف لے آئے ہیں آپ کو انشاءاللہ کچھ لمحات کے بعد آپ کا خطاب ہوگا اور جیسے حکم ہوا ہے شاہ جی نے حکم دیا ہے مجھے گزارش کر رہا ہوں آپ تشریف لائیں اور ہدیہ عقیدت پیش فرمائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری آستان عالیہ اقرا والا شریف بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ پڑھو پڑھو درود حضور اتے نس جان مصیبتاں باریاں نے جیڑا کرے وظیفہ درود والا اودیاں نال خدا دے یاریاں نے رب آپ پڑھے نالے ملک پڑھ دے نالے پڑھ دیاں خلقتاں ساریاں نے سید فضل پڑھ تو درود ہر دم رب سنے دا تیریاں زاریاں نی ہر زمانہ میرے حضور کا ہے جگ دیوانہ میرے حضور کا ہے جگ دیوانہ میرے حضور کا ہے کھائے خلقت جہاں سے صبح و شام آستانہ میرے حضور کا ہے آستانہ میرے حضور کا ہے ہر زمانہ میرے حضور کا ہے خون دے کر سنوارا دین جس نے وہ گرانہ میرے حضور کا ہے ہر زمانہ میرے حضور کا ہے سب مل کر پڑھو بڑا دل سکون آویدا ہر زمانہ میرے حضور کا ہے جگ دیوانہ میرے حضور کا ہے سدرات المنتہا سے عرش تلک سدرات المنتہا سے عرش تلک آنا جانا میرے حضور کا ہے جگ
دیوانہ میرے حضور کا ہے کرم کیسے گنوں میں ابن فضل کرم کیسے گنوں میں ابن فضل ہر روزانہ میرے حضور کا ہے ہر زمانہ میرے حضور کا ہے جگ زمانہ ماشاءاللہ سبحان اللہ میرے ماشاءاللہ سبحان اللہ گرامی قدر حضرات چند اشعار آپ کی سماعتوں کے حوالے جیسے مجھے حکم ہے پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں گرامی قدر حضرات آل نبی اولاد علی فخر و سعادات حضرت پیر سید شمائل حاشر شاہ جی کا لکھا ہوا کلام چند اشعار آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں لیکن نعرہ بلند فرمائے نعرہ تکبیر ماشاءاللہ نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری جشن درود و سلام کی یہ خوبصورت پروگرام ہے شاہ جی لکھتے ہیں سوچنا سب کو سنانا الصلاۃ والسلام سوچنا سب کو سنانا الصلاۃ والسلام ہر گھڑی ہونٹوں پہ رکھنا الصلاۃ والسلام سوچنا سب کو سنانا الصلاۃ والسلام ہر گھڑی ہونٹوں پہ رکھنا الصلاۃ والسلام ہر گھڑی ہونٹوں پہ رکھنا الصلاۃ والسلام اس سے بہتر تو عمل کوئی نہیں اعمال میں اس سے بہتر تو عمل کوئی نہیں اعمال میں حکم ربی ہے پڑھے ہم الصلاۃ والسلام حکم ربی ہے پڑھے ہم الصلاۃ والسلام حکم ربی ہے پڑھے ہم الصلاۃ والسلام سوچنا سب کو سنانا الصلاۃ والسلام ہر گھڑی ہونٹوں پہ رکھنا الصلاۃ والسلام شاہ جی حکم آدم کو ہوا حوا سے جب شادی ہوئی حکم آدم کو ہوا حوا سے جب شادی ہوئی ہو ادا حق مہر پڑھیے الصلاۃ والسلام ہو ادا حق مہر پڑھیے الصلاۃ والسلام رب نے فرمایا یہی موسیٰ پہ جب اتری وحی رب نے فرمایا یہی موسیٰ پہ جب اتری وحی تو بنا اپنا وظیفہ الصلاۃ والسلام نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری گرامی قدر حضرات ہماری خوشبختی پیر طریقت رہبر شریعت حضرت صاحبزادہ والا شان حضرت صاحبزادہ پیر غلام رشید نقشبندی صاحب زیب و زینت آستانہ عالیہ بابلی شریف آپ تشریف لائے ہیں میں قبلہ کو دل کی اتھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں حضرت صاحب کے ساتھ ماشاءاللہ عادل غلام نقشبندی صاحب آپ بھی تشریف لائے ہیں آپ کو بھی میں دل کی اتھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں تمامی احباب سے گزارش ہے محبت کے ساتھ تشریف رکھیں ایک نعرہ بلند فرمائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سوچنا سب کو سنانا الصلاۃ والسلام سوچنا سب کو سنانا الصلاۃ والسلام ہر گھڑی ہونٹوں پہ رکھنا الصلاۃ والسلام اس سے بہتر تو عمل کوئی نہیں اعمال میں اس سے بہتر تو عمل کوئی نہیں اعمال میں حکم ربی ہے پڑھے ہم الصلاۃ والسلام رب نے فرمایا یہی موسیٰ پہ جب اتری وحی رب نے فرمایا یہی موسیٰ پہ جب اتری وحی تو بنا اپنا وظیفہ الصلاۃ والسلام تو بنا اپنا وظیفہ الصلاۃ والسلام حکم ہے قرآن میں اس تاجور کی شان میں حکم ہے قرآن میں اس تاجور کی شان میں سب ملائک بول اٹھے الصلاۃ والسلام سب ملائک بول اٹھے بس الصلاۃ والسلام اور کیا حاشر کہوں کیا درود پاک ہے کیا حاشر کہوں کیا درود پاک ہے سب دکھوں کا مداوا الصلاۃ والسلام سب دکھوں کا ہے مداوا الصلاۃ والسلام گرامی قدر حضرات میں ملتجی ہوں بڑے دل کے ساتھ دعوت ناشف دے رہا ہوں محترم مقام عزت امام حضرت صاحب کے ساتھ تشریف لائے مہمان ثنا خان مصطفیٰ عادل غلام نقشبندی صاحب آپ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص وقت میں اپنی حاضری پیش فرمائیں
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی اب میری جچتا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے آقا ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میرے آقا ہے ایسا نہیں کوئی سب مل کے پڑھیے جیسے میرے آقا ہے ایسا نہیں کوئی اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی یہ شان لطافت ہے سایہ نہیں کوئی یہ شان لطافت سرکار کے رحمت نے مگر خوب نوازا سرکار کے رحمت نے مگر خوب نوازا یہ سچ ہے کہ خالد سا نکما نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی سچ ہے کہ خالد سا نکما نہیں کوئی اب میری نگاہ
کھینچتا نہیں کوئی ماشاءاللہ سبحان اللہ. گرامی قدر حضرات، عادل گلفاؤ نقشبندی صاحب خوبصورت انداز میں ہدیہ عقیدت پیش فرما رہے تھے. ان اشعار کے ساتھ قبلہ صاحبزادہ صاحب کو دعوت خطاب دینے لگا ہوں. کلام ہے پیر سید مہر علی شاہ صاحب کا اور پیر نصیر الدین شاہ جی نے اس پہ تضمین لکھی ہے. گرامی قدر حضرات، چند اشعار میں پیش کرنا چاہتا ہوں شاہ جی سے دعا لینے کے لیے، حضرت صاحب آپ سے دعا لینے کے لیے. آپ فرماتے ہیں کہ او دے ہاتھ مہار زمانی اے، او دے ہاتھ مہار زمانی اے، او دی دو جگتے سلطانی اے. او دے ہاتھ مہار زمانی اے، او دی دو جگتے سلطانی اے. او تھے گم عقل انسانی اے، مکھ چند بدرشاہ شانی اے، مکھ چند بدرشاہ شانی اے. متھے چمک دی لاٹ نورانی اے، کالی زلف تے اکھ مستانی اے. مخمور اکھیاں ہند مت بریاں، اینو ہستی دا عنوان آکھاں، اینو ہستی دا عنوان آکھاں. رب سچے دی برہان آکھاں، یا اکھیاں دا قرآن آکھاں. اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں. سچ آکھاں کے رب دی میں شان آکھاں، جی شان تو شانہ سب بڑیاں. کی جن و بشر کی شاہ و گدا، کی جن و بشر کی شاہ و گدا. دتھی جسمی نصیر او شان خدا، اٹھے ہوش تے منہ بول اٹھیا سبحان اللہ. ایک مرتبہ آئے ہاتھ بلند کر کے بولو ذرا سبحان اللہ، سبحان اللہ. ما اجملکا، ما احسنکا، ما اکملکا. کتھے مہر علی، کتھے تیری ثنا، کتھے مہر علی، کتھے تیری ثنا. مشتاق اکھیاں کتھے جا اڑیاں، کہ کوئی مثل نہیں ڈولن دی، کوئی مثل نہیں ڈولن دی. چپ کر مہر علی، ایتھے جا نہیں بولن دی. کہ کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے. زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے. کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے. مزہ تو تب ہے سرکار محشر میں کہہ دے، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، وہ دیکھو ہمارا، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے. گرامی قدر حضرات، میں تماس گزار ہوں اپنے دل کے ساتھ. پیر طریقت راہبر شریعت اس تعارف کے محتاج نہیں، میں نام نہ لوں پھر بھی لوگ آپ کو پہچانے. آباد صبا کیا تو نے سنا، مہمان جو آنے والے ہیں، کلیاں نہ بچھانا راہوں میں، ہم دل کو بچھانے والے ہیں. میری مراد صاحبزادہ والا شان حضرت علامہ صاحبزادہ پیر غلام بشیر نقشبندی صاحب، زیب و زینت آستان عالیہ باولی شریف. آپ تشریف لائیں، اپنے روحانی وجدانی خطاب سے ہمارے رجحان کو منور فرمائیں. آپ کی آمد سے پہلے زوردار نعرہ، جدا ہاتھ جسم نالے سجا ہاتھ بلند کر کے، بزرگ دعا کر نوجوان کو سجا ہاتھ بلند کر کے بولو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. آستانہ عالیہ کھیپڑا والا شریف. الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین المہدیین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی حاکیا عن عیسی ابن مریم وجعلنی مبارکا اینما کنت. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا شمس الضحیٰ وعلی آلک واصحابک یا بدر الدجیٰ. زینت مسند صدارت، پاسبان آداب شریعت،
دانائے رموز طریقت فخر المشائخ حضرت قبلہ پیر سید کرنل مسعود الحسن شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، زینت السادات پیر سید مبشر اعجاز شاہ صاحب زیدہ شرفہ، پیر سید تجمل حسین شاہ صاحب زیدہ شرفہ، پیر سید دلدار حسین شاہ صاحب زیدہ مجدہ، انتہائی واجب التکریم سادات کرام، علماء کرام، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، اس وقت میں اور آپ ایک ایسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں جس پر رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ عرس پاک کی سالانہ محفل ہے، تلاوت کلام پاک، ثنا خوانی، اعمال حسنہ سے یہ محفل سجی ہوئی ہے، اور سالانہ درود پاک بھی اس محفل میں پیش کیا جاتا ہے۔ بیٹھے تو ہم کھیپڑا والا کی سرزمین پہ ہیں، لیکن حاضری مدینہ منورہ میں لگوا رہے ہیں۔ عرس پاک کی محفل صاحب عرس کے ساتھ وفا ہے۔ بیٹا باپ کی قبر پہ جائے وہ اپنے باپ سے وفا کر رہا ہے، شاگرد استاد کی قبر پہ حاضری دے وہ اپنے استاد سے وفا کر رہا ہے، اور مرید مرشد کے مزار پہ حاضری دے وہ اپنے مرشدوں سے وفا کر رہا ہے۔ روزے پہ حاضری دینا روزے والوں کے ساتھ وفا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ سے ہجرت کر گئے ملک شام، تو کچھ عرصے بعد خواب میں میرے آقا کریم نے اپنا دیدار عطا فرمایا اور بلایا کہ بلال آؤ میرے روزے پہ حاضری دو، پر کن لفظوں کے ساتھ بلایا؟ ما ہذہ الجفوۃ یا بلال، بلال یہ کیا بے وفائی ہے، اتنا عرصہ ہوا تو میرے روزے پہ نہیں آیا۔ تاریخ دمشق میں حافظ ابن عساکر نے یہ روایت نقل کی ہے۔ حضرت بلال حبشی اسی رات اٹھے، رو رہے ہیں اور تیاری کر رہے ہیں۔ گھر والے پوچھتے ہیں یہ راتوں رات کہاں جانے کا ارادہ کر لیا ہے؟ بلال کہتے ہیں مجھے میرے محبوب نے بلایا ہے۔ اور گھر سے نکلتے ہوئے زبان پہ الفاظ کیا ہیں؟ یا رسول اللہ بلال بے وفا نہیں ہے، بلال آپ کے روزے پہ حاضری کے لیے آ رہا ہے۔ تو روزے پہ حاضری دینا یہ روزے والوں کے ساتھ وفا ہے۔ عرس میں حاضر ہونا یہ صاحب عرس کے ساتھ وفا ہے۔ حضرت خواجہ بدر الدین سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرات القدس کے اندر لکھا ہے کہ جب تم کسی اللہ والے کے مزار پہ حاضری دیتے ہو، تمہیں محسوس ہو یا نہ محسوس ہو، اللہ والے تمہاری روح میں کوئی نور انڈیل دیتے ہیں، تمہیں کوئی روحانی تحفہ دے دیتے ہیں۔ ظاہر اس وقت ہوگا جب ہم اس دنیا سے عالم برزخ میں جائیں گے، پھر پتہ چلے گا کہ عرس کی محفل میں حاضری سے کیا کچھ ملتا ہے۔ اولیاء اللہ ان کی نسبت کا فیض عرس کی محفل میں بانٹا جاتا ہے۔ آج یہ نہیں دیکھا جائے گا کون آئے ہیں، یہ دیکھا جائے گا کس کے دروازے پہ آئے ہیں۔ اس وقت ہم خوش نصیب ہیں جو سادات کرام کے دروازے پہ حاضر ہیں۔ گجرات کی سرزمین پر یہ گلشن سادات کھلا ہوا ہے۔ شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، کسی میں رنگ علی ہے، کسی میں بوئے رسول۔ ہم تو صبح و شام یہ دعائیں مانگتے ہیں، الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول۔ آج یہ نہیں دیکھا جائے گا کون آئے ہیں، یہ دیکھا جائے گا کس کے دروازے پہ آئے ہیں۔ ذات کا کتا ہو بیٹھ ولیوں کے دروازے پہ جائے، اللہ اس کا ذکر بھی قرآن میں کرتا ہے۔ آج تو رسول اللہ کے غلام آل رسول کے دروازے پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔
کسی نے کیا، حضرت عارف کھڑی نے لکھا ہے، جیڑا اللہ دے ولیاں دا کردہ اے سنگ، اس کچ تے وی آ جاندا ہیرے دا رنگ۔ جیڑا اللہ دے ولیاں دا کردہ اے سنگ، اس کچ تے وی آ جاندا ہیرے دا رنگ۔ اس ہیرے دا پیندا نہیں کوڈی وی مل، جیڑا ٹوٹ کے تے گر جائے کسے ہار چوں۔ اللہ تعالیٰ عرص پاک کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ نسبت برکت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمارا یہ ایمان ہے کہ ایک نظام تو وہ ہے جو ہمیں سر کی آنکھوں سے دنیا میں نظر آ رہا ہے، ایک غیبی نظام بھی ہے۔ برکت اور نحوست یہ بھی وجود رکھتی ہیں۔ بحیثیت مسلمان ہمارا یہ ایمان ہے کہ برکت بھی کوئی چیز ہے، لیکن یہ برکت حاصل کیسے ہوتی ہے؟ نسبت برکت کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ خطبہ کے دوران میں نے قرآن پاک کے جو مقدس کلمات تلاوت کیے ہیں، ان میں اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ جب قوم نے بی بی مریم سے پوچھا بغیر نکاح کے یہ بچہ کہاں سے لائی ہو، تو حضرت بی بی مریم نے اشارہ کیا جناب عیسیٰ کی طرف۔ قوم نے کہا قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ شیر خوار بچہ کیسے بولے گا؟ قوم حیرت کا اظہار کر رہی ہے، حضرت عیسیٰ نے بولنا شروع کر دیا ہے۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنا کے، صاحب کتاب نبی بنا کے بھیجا ہے۔ اب وہ الفاظ جو میرا موضوع ہیں، وجعلنی مبارکا اینما کنت، حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں جہاں میں ہوں وہاں برکتیں ہیں۔ وجعلنی مبارکا، بنانے والے نے مجھے بنایا ہی مبارک ہے، میرا وجود برکتوں والا ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ بنانے والے نے سورج کو روشن بنایا، سورج طلوع ہوگا اندھیرا دور ہو جائے گا۔ بنانے والے نے پھول میں خوشبو رکھی، جہاں پھول ہوگا وہاں خوشبو ہوگی۔ بنانے والے نے شہد میں مٹھاس رکھی، جس منہ میں شہد ہوگا اس میں مٹھاس ہوگی۔ اسی بنانے والے نے میرے وجود میں برکتیں رکھ دی ہیں۔ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، جہاں میں ہوں وہاں برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ قرآن کی یہ آیت بتاتی ہے سارے وجود ایک جیسے نہیں، بعض وجود اللہ نے بڑی برکت والے بنائے۔ ماشاءاللہ، قرۃ عیون الصلحاء حضرت قبلہ پیر سید فیضان الحسن شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ اللہ کریم مشائخ کی آمد ہم سب کے لیے باعث برکت باعث رحمت بنائے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن پاک میں ہے، حضرت عیسیٰ نے فرمایا اللہ نے میرا وجود مبارک بنایا ہے۔ اب ذرا قرآن ہی سے پوچھیں حضرت عیسیٰ کی کیا کیا برکتیں ہیں۔ 100 سال پرانی قبر کو ٹھوکر مارتے ہیں، قم بإذن اللہ کہتے ہیں، مردہ زندہ ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ پیدائشی اندھے کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، نابینے کو نظر مل جاتی ہے۔ مسیح آپ کا لقب ہے مسح کر کے شفا دینے والے۔ کوڑے کے بدن پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، اسے شفا مل جاتی ہے۔ مٹی کا مجسمہ سامنے رکھیں، طوطا، چڑیا، عقاب، کسی پرندے کا مجسمہ سامنے رکھیں، حضرت عیسیٰ پھونک مارتے ہیں، وہ مجسمہ نہیں رہتا، وہ زندہ پرندہ بن کے ہوا میں اڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ چاروں برکتیں قرآن پاک میں موجود ہیں۔ قم بإذن اللہ کہہ کے مردوں کو زندہ کر رہے ہیں، پیدائشی اندھوں کو نظر دے رہے ہیں، کوڑوں کو شفا مل رہی ہے، مٹی کے مجسمے میں پھونک مارتے ہیں، وہ زندہ پرندہ بن کے ہوا میں اڑنا شروع ہو گیا۔ پیارے عیسیٰ بڑی برکتیں لے کے آئے، بڑی شانیں لے کے آئے، پر آمد کا مقصد کیا ہے؟ اتنی جلیل القدر برکتیں لے کے آئے ہیں
آپ کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میں تو بشارت دینے آیا ہوں، میرے بعد بڑی شانوں والا رسول آ رہا۔ ہر لفظ ذہن کو کوئی رخ دیتا ہے، بولنے والے متکلم کے سامنے منزل ہوتی ہے، اس کے مطابق وہ لفظ منتخب کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے یہ نہیں فرمایا مخبرم برسول، میں تمہیں خبر دینے آیا ہوں کہ میرے بعد شانوں والا رسول آ رہا ہے۔ مخبر کا لفظ نہیں، قرآن میں مبشر کا لفظ ہے۔ مخبر اور مبشر، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ خبر دینے والا ایسی خبر دے کہ معلومات میں اضافہ ہو لیکن دل میں خوشی نہ پیدا ہو تو اسے مخبر کہتے ہیں، اور اگر وہ ایسی خبر دے کہ خبر سن کے دل خوش ہو جائے پھر اسے مبشر کہتے ہیں۔ آگے رسول اللہ کا ذکر ہو رہا تھا، اب یہ نہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ کا ذکر ہو اور خوشی نہ ہو، اس لیے حضرت عیسیٰ نے مبشر کا لفظ بولا ہے۔ مبشرم برسول، خوش ہو جاؤ میرے بعد بڑی شانوں والا رسول آ رہا۔ ان پہ نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا۔ میرے آقا کریم کا ذکر جو ہے وہ دلوں سے غم مٹا دیتا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ پہلے زمانے میں یہ معمول تھا کہ بادشاہ کی سواری آ رہی ہے، آگے ایک ہوکا دینے والا اعلان کر رہا ہے با ادب با ملاحظہ ہوشیار، بادشاہ سلامت آ رہے ہیں۔ اس اعلان کا مقصد یہ تھا کہ متوجہ ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ، اٹینشن ہو جاؤ، بادشاہ آ رہا ہے۔ عرص پاک میں بیٹھنے والوں، ذرا دیانتداری سے فیصلہ کرنا، جو بادشاہ کی سواری کے آگے اعلان کر رہا ہے وہ مردے زندہ کر لیتا ہے، تو پیچھے آنے والے شہنشاہ کی شان کیا ہوگی؟ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ۔ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں میرا وجود مبارک ہے، میں آیا ہوں رسول اللہ کا اعلان کرنے، جو حضور کی بشارت دینے آئے ان کا وجود برکتوں والا ہے، تو جن کی بشارت دے رہے ہیں ان کا وجود کتنی برکتوں والا ہوگا۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ ہمارے آقا کریم کا وجود بے پناہ برکتوں والا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، آپ کے وجود پاک کی برکتوں سے عالمین فیض پا رہے ہیں، عالمین میں آپ کے وجود پاک کی برکتوں کا ظہور ہے۔ میرے آقا کریم کا وجود کتنی برکتوں والا ہوگا جب کہ آپ کا ذکر برکتوں والا ہے۔ وجود میں اور ذکر میں فرق ہے۔ جن کا ذکر برکتوں والا ہے ان کی ذات، ان کا وجود کتنی برکتوں والا ہوگا۔ ذکر کی برکت بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا جو ایک دفعہ میرے اوپر درود پڑھتا ہے اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، 10 گناہ معاف کر دیتا ہے، 10 درجے بلند کر دیتا ہے۔ درود ایک دفعہ پڑھا ہے، 10 گناہ معاف ہو گئے، 10 رحمتیں نازل ہوئیں، 10 درجے بلند ہوئے۔ تو پھر حضور کا ذکر کتنی برکتوں والا ہے۔ جن کا ذکر بیماریوں کی شفا ہے۔ حضرت شیخ شرف الدین بصیری فالج کے مریض ہیں، 15 سال دوائیاں لیتے رہے ہیں، حکیموں طبیبوں نے لا علاج کر دیا ہے کہ اب بیماری اس سٹیج پہ ہے کوئی دوائی اثر نہیں کرے گی۔ تو شیخ شرف الدین بصیری نے کہا چلو آج وہ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں جس سے کبھی کوئی خالی نہیں آیا۔ قصیدہ بردہ شریف لکھا، اسی رات خواب میں میرے آقا کریم نے اپنا دیدار عطا فرمایا ہے۔ چادر ڈالی ہے حضرت شیخ شرف الدین بصیری کے بدن پہ۔ حضرت شیخ شرف الدین بصیری فرماتے ہیں مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ چادر پہلے میرے بدن سے ٹکرائی ہے یا بیماری پہلے دور ہو گئی ہے۔
تو میرے آقا کریم کا ذکر برکتوں والا ہے۔ واقعہ آپ نے بارہا مرتبہ سنا ہوگا، اس لیے زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا۔ جن کا ذکر برکتوں والا ہے ان کی ذات کتنی برکتوں والی ہوگی۔ ایک اور روایت اس پر سنا رہا ہوں۔ مراکش کے بزرگ ہیں حضرت علامہ محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑی ہستی تھے۔ انہوں نے فضائل درود پہ کتاب لکھی ہے دلائل الخیرات۔ وہ فرماتے ہیں سبب تالیف میں کہ میں نے کیوں فضائل درود پر قلم اٹھایا، میں نے کیوں یہ کتاب لکھی۔ حضرت شیخ علامہ محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سفر کر رہے تھے، ظہر کی نماز کا وقت ہے، پانی نہیں مل رہا، کنواں نظر آیا لیکن اس پہ رسا اور ڈول کوئی نہیں۔ ایک بچی وہاں سے گزر رہی تھی، قریب ہی گاؤں تھا، تو علامہ جزولی نے اس بچی سے کہا کہ مجھے رسا اور ڈول لا دو تاکہ میں پانی کھینچ کے وضو کر کے نماز پڑھ لوں۔ اس بچی نے کہا شیخ آپ کو پانی چاہیے؟ میں نے کہا ہاں پانی چاہیے۔ اس نے کہا پھر رسا اور ڈول کی کیا ضرورت ہے، میں ویسے ہی پانی کا انتظام کر دیتی ہوں۔ وہ کنویں کے کنارے کھڑی ہوئی، اس نے کنویں میں تھوک دیا۔ اس بچی کا تھوک جب پانی کی سطح سے ٹکرایا، پانی جوش مار کے کنویں کے کناروں تک آ گیا۔ علامہ محمد بن سلیمان جزولی فرماتے ہیں میں نے اس بچی سے پوچھا تجھے یہ کرامت کیسے مل گئی، تجھے یہ کمال کہاں سے ملا ہے؟ اس بچی نے کہا میرا کوئی کمال نہیں، یہ سارا درود و سلام کا کمال ہے۔ میری زبان رسول اللہ پہ درود پڑتی رہتی ہے، درود پاک کی برکت سے اللہ نے مجھے یہ کرامت عطا فرما دی ہے۔ علامہ محمد بن سلیمان جزولی فرماتے ہیں اس وقت میں نے ارادہ کیا دنیا کو بتاؤں درود کتنی بڑی دولت ہے، درود پاک کتنا بڑا خزانہ ہے۔ علامہ جزولی فرماتے ہیں اس وقت میں نے ارادہ کیا کہ میں اس پر کتاب لکھوں تاکہ دنیا کو بتاؤں درود پاک سے تعلق جوڑو، درود بہت بڑا خزانہ ہے۔ حدیث پاک ہے جو روزانہ 1000 دفعہ درود پاک پڑھتا ہے موت سے پہلے پہلے جنت میں اپنا گھر دیکھ لے گا۔ اسے موت نہیں آئے گی جب تک اللہ تعالیٰ اسے جنت میں اس کا ٹھکانہ نہیں دکھا دیتے۔ ایمان پر خاتمے کے کئی وظائف ہیں لیکن آسان ترین وظیفہ درود پاک ہے۔ جو درود پاک پڑھتا ہے مرتے دم اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہو جاتا ہے۔ ہر راستے کی کوئی نہ کوئی منزل ہوتی ہے۔ جب آپ کسی سڑک پہ چلتے ہیں تو وہ سڑک وہ راستہ کسی منزل پر آپ کو پہنچاتا ہے۔ درود پاک وہ راستہ ہے جس کی منزل مجلس مصطفیٰ ہے۔ جو درود شریف کے راستے پہ چلتا ہے درود پاک اسے مجلس محمدی میں پہنچا دیتا ہے۔ درود پڑھنے والا دنیا کے کسی کونے میں ہو اس کا ذکر حضور کی محفل میں ہو رہا ہے۔ ایک ہے اپنے جسم کو عطر لگانا، کوئی خوشبو لگانا، عنبر، مشک، کستوری، اس سے کپڑے مہکتے ہیں، اس سے بدن مہکتا ہے۔ مشک، عنبر، کستوری ان سے بدن مہکتا ہے، اور درود شریف وہ عطر ہے جس سے دل مہکتا ہے۔ اگر اپنی روح کو معطر کرنا چاہیں، اگر اپنے دل کو معطر معنبر کرنا چاہیں تو اپنی زبان پہ درود پاک کے الفاظ سجا لیں۔ درود پاک کے الفاظ دل کو معطر و معنبر کر دیتے ہیں۔ میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا جو میرے اوپر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ اس کا مطلب ہے جو درود پڑھ رہا ہے درود اس کے لیے جنت کے راستے روشن کر دیتا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حدیث پاک ہے میرے آقا کریم نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے قیامت کے دن اس کے تمام معاملات کا میں والی بن جاؤں۔ قیامت کے دن بڑے مشکل مراحل ہیں، پیاس ہے، پھر حساب کتاب ہے، پھر پل صراط سے گزرنا ہے، بڑے سخت مراحل ہیں حشر کے میدان میں۔ حدیث پاک ہے میرے آقا کریم نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے
کہ میں اس کے تمام معاملات کا والی بن جاؤں، حشر کے میدان میں وہ میرے اوپر کثرت سے درود پڑھے۔ اس حدیث کا مطلب ہے درود پڑھنے والا فکر نہ کرے، حشر میں ہر مقام پر میں اس کے ساتھ ہوں۔ القول البدی، فضائل درود پر یہ کتاب لکھی گئی، اس میں رازدار رسول حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان ہے کہ جو آدمی شوق سے درود پڑھتا ہے، درود کا فیض اس کی 3 نسلوں تک جاری رہتا ہے۔ درود پڑھنے والے کو بھی برکت ملتی ہے، اس کی اولاد کو بھی برکت ملتی ہے، آگے پوتوں تک وہ درود کی برکت جاری رہتی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں درود کی برکت سے 3 نسلیں سنور جاتی ہیں۔ تو درود پاک کا فیض نسلوں تک جاری رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اوقات درود پاک کے لیے وقف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے اب تک ایک بات بیان کی ہے، باقی ساری تو میں نے اس کی تشریح کی ہے کہ رسولوں کا وجود برکت والا وجود ہوتا ہے۔ ہمارے آقا کریم تاجدار ختم نبوت ہیں، آپ کا نہ صرف وجود برکت والا ہے، آپ کا ذکر بھی برکت والا ہے۔ ویسے تمام انبیاء کرام کا جو ذکر ہے اس کو شان حاصل ہے کہ انبیاء کا ذکر برکت والا ہے، انبیاء کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، یہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ اب جو حدیث پاک آپ کو سنا رہا ہوں اس سے خانقاہی زندگی، یہ سلسلے اور اولیاء کے ہاتھ پر بیعت، اس کی دلیل اسی برکت والے مضمون سے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ اس حدیث کو امام بخاری نے التاریخ الکبیر کے اندر بیان کیا ہے۔ ایک صحابی اپنے 9 عمر بیٹے کو لے کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا بیٹا حنظلہ ہے، آپ اس کے لیے برکت کی دعا فرمائیں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا ادنو منی یا غلام، بچے میرے قریب ہو جاؤ۔ حنظلہ قریب ہو گئے، فوضع یدہ علی رأسہ فقال بارک اللہ لک، جناب حنظلہ کے سر پہ حضور نے دست کرم رکھا اور دعا دی اللہ تمہیں برکتیں عطا فرمائے۔ دعا لے کے حنظلہ واپس گھر آ گئے۔ قبیلے والوں کو پتا چلا کہ حنظلہ کے سر پہ ہاتھ رکھ کے اللہ کے رسول نے دعائے برکت دی ہے۔ اب اس قبیلے میں کوئی بیمار ہو جاتا، وہ مریض کو لے کے آ جاتے حضرت حنظلہ کے گھر اور کہتے حنظلہ تم جو رسول اللہ سے دعائے برکت لے کے آئے ہو، ہمیں بھی اس دعا میں سے حصہ دو۔ اب حضرت حنظلہ کیا جواب دیتے؟ جہاں ان کے سر پہ رسول اللہ کا دست مبارک مس ہوا تھا، اس جگہ پہ وہ اپنا ہاتھ رکھتے اور پڑھتے بسم اللہ علی اثر ید رسول اللہ، پروردگار اپنے رسول کے ہاتھ کی برکتیں ظاہر فرما دے۔ حضرت حنظلہ اپنے سر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں پر اس جگہ ہاتھ مس کرتے ہیں جہاں رسول اللہ کا ہاتھ لگا ہوا تھا۔ جہاں کسی وقت حضور نے اپنا ہاتھ مس کیا تھا، وہاں اپنا ہاتھ مس کر کے حنظلہ پھر مریض کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے ہیں اور دعا کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ علی اثر ید رسول اللہ، پروردگار اپنے رسول کے ہاتھ کی برکتیں ظاہر کر دے۔ امام بخاری فرماتے ہیں ہاتھ حضرت حنظلہ کا لگ رہا ہے، برکتیں رسول اللہ کی تقسیم ہو رہی ہے۔ حضرت حنظلہ کا ہاتھ لگتا بیماری دور ہو جاتی تھی۔ ولایت کے دامن میں جو کچھ ہے نبوت کا فیض ہے۔ حضرت حنظلہ کا ہاتھ کیسے برکت والا ہاتھ بن گیا ہے؟ کیونکہ وہ وہاں ہاتھ لگا رہے تھے جہاں اللہ کے رسول کا ہاتھ لگا۔ 10 سال حضور کی خدمت میں رہے ہیں حضرت انس بن مالک۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نے بصرے کا مبلغ بنا کے بھیجا گیا۔ ان کے شاگرد ہیں حضرت ثابت بنانی، تابعی ہیں، یہ صحابی نہیں ہے ثابت۔ جب حضرت انس سے ملاقات ہوتی تو اپنے استادوں کا یہ ہاتھ چومتے ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں اے ثابت تم میرا ہاتھ کیوں چوم رہے ہو؟ ثابت بنانی عرض کرتے ہیں میں صحابی نہیں بن سکا، میں نے رسول اللہ کا ہاتھ نہیں چوما، میں نے اپنا ہاتھ حضور کے ہاتھ میں نہیں دے سکا،
پر میں وہ ہاتھ تو چوم سکتا ہوں نا جو ہاتھ حضور کے ہاتھ سے لگا ہوا ہے۔ استاد جی تو آڈا ہاتھ چوم کے میں رسول اللہ دا ہاتھ پیا چومنا۔ انہیں ایک واسطے سے ہی حضور کے ہاتھ کی برکت مل گئی، چونکہ وہ تابعی تھے۔ آج ہمارا زمانہ دور ہے، 14 صدیاں گزر گئیں، ہم 15ویں صدی میں ہیں۔ آج اگر رسول اللہ کے ہاتھ کی برکتیں حاصل کرنی ہوں، کسی مرشد کامل کے ہاتھ میں ہاتھ جو صاحب مجاز ہو۔ یہ جو سلسلے ہیں نقشبندی، قادری، چشتی، سہروردی، یہ جو سلسلے ہیں، یہ سلسلے حضور کے ہاتھ کی برکتیں ہی تقسیم کر رہے ہیں۔ جب آپ کسی ولی کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں، مرشد کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں، تو ہاتھوں کی ایک زنجیر بنتی ہے جو رسول اللہ کے دست مبارک تک پہنچتی ہے۔ ہر سلسلے کا اپنا ایک شجرہ ہے، شجرہ طریقت۔ وہ جو شجرہ طریقت ہے وہ ہاتھوں کی زنجیر ہی ہے جو رسول اللہ کے ہاتھ مبارک تک پہنچتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ مبارک کی برکت سے میں نے یہ نقطہ آپ کے سامنے بیان کیا کہ ان کے شاگرد ثابت بنانی ان کا ہاتھ چومتے اور عرض کرتے میں آپ کا ہاتھ چوم کے رسول اللہ کے ہاتھ کی برکتیں حاصل کر رہا ہوں، کیونکہ آپ کا ہاتھ تو حضور کے ہاتھ سے مس ہوا ہے۔ حضرت انس جہاں ان کا ڈیرا تھا نا بصرے میں، ان کے ڈیرے کا نام رکھا گیا تھا زاویہ۔ زاویہ کا لفظ جب آیا ایران میں تو بن گیا خانقاہ، اور وہی لفظ جب آیا ہندوستان میں تو بن گیا آستانہ، درگاہ۔ یہ آستانہ، خانقاہ، درگاہ، سب سے پہلے یہ لفظ صحابی رسول حضرت انس بن مالک کا ڈیرا جو بصرے میں تھا اس کے لیے بولا گیا تھا زاویہ۔ اور زاویے کا مطلب ہے ٹرننگ پوائنٹ، موڑ۔ اللہ والوں کے آستانے پہ آئیں یہ دل کا رخ موڑ دیتے ہیں۔ عجب شان تیری یا غوث جلی ہے، گھر آتا ہے چور تو بنتا ولی۔ دل کا رخ پھیر دیا۔ زاویہ کا معنی ہے ٹرننگ پوائنٹ، موڑ۔ اور یہ لفظ اللہ والوں کے آستانے کے لیے کیوں بولا گیا؟ اس لیے کہ اہل اللہ کا کام یہ ہے وہ باطن کو صاف کرتے ہیں، انسان کی طبیعت کا رخ موڑ دیتے ہیں۔ بندہ غفلت میں جی رہا ہے، وہ غفلت سے نکال کے بندگی کی شاہراہ پہ چڑھا دیتے ہیں۔ بندہ غفلت میں زندگی گزار رہا ہے، وہ غفلت سے نکال کے محبت رسول کے ٹریک پہ چڑھا دیتے ہیں، عشق رسول کے جام پلا دیتے ہیں۔ اولیاء اللہ کی صحبت، اقبال نے بھی لکھا ہے تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی۔ تمنا درد دل کی ہو، اقبال تیری قبر پہ اللہ کروڑوں رحمت نازل کرے۔ اقبال نے بھی چون چون کے لفظ لکھے ہیں، پہلا لفظ ہی انہوں نے مضمون کا حق ادا کر دیا ہے۔ ان کا ولیوں کے پاس ہر کوئی نہیں جائے گا، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی۔ جن کے اندر کوئی درد دل حاصل کرنے کی تمنا ہے کہ مجھے یہ درد کی دولت ملے، وہی اللہ والوں کے پاس آئیں گے۔ خوش نصیب ہی اہل اللہ کے اہل اللہ کی بارگاہوں میں آتے ہیں، ہر کوئی یہاں نہیں آتا۔ تمنا درد دل کی ہو، درد دل جو ہے نا یہ بہت بڑی دولت ہے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ کچھ درد ایسے ہوتے ہیں، درد ہو تو بندہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے دوائی دیں درد دور ہو جائے، پر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ درد رسول، عشق رسول، جسے یہ درد مل جاتا ہے وہ یہ خواہش نہیں کرتا کہ دوائی ملے درد دور ہو، وہ کہتا ہے دعا کریں درد اور بڑھ جائے، درد میں اضافہ ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت نے تو اردو میں بڑے سونے سونے لفظ لکھے ہیں نا کہ روز فزوں کرے خدا۔ اب کسی کو نہیں سمجھ آتی کہ فزوں کا مطلب کیا ہے، میں پنجابی میں خواجہ غلام فرید کی زبان میں ترجمہ نا آپ کو سناتا۔ خواجہ غلام فرید نے بھی یہی بات لکھی ہے کہ جس کو درد رسول کا مزہ آ جاتا ہے وہ چاہتا ہے یہ درد بڑھتا رہے۔ خواجہ غلام فرید کہتے ہیں جنی دردی میرا سونا راضی،
شالا لگن دون سوائے. دون کا مطلب سمجھتے ہیں ڈبل ہو جانا, دونا ہو جانا. جنی دردی میرا سونا راضی, شالا لگن دون سوائے. غلام فریدا او درد سلامت جنہ درداں یار ملائے. غلام فریدا او درد سلامت جنہ درداں رات پوے تے بے درداں نو نیند پیاری آوے. درد منداں نو یاد سجن دی ستیاں آن جگاوے. وہ درد جو بستر سے اٹھا کے مصلے پہ کھڑا کر دے وہ نعمت ہے یا نہیں؟ وہ درد جو غفلت والے بستر سے اٹھا کے بندگی والے مصلے پہ کھڑا کر دے وہ درد بڑی نعمت ہے. یار فریدا او درد سلامت جنہ درداں یار ملائے. اب یہ درد کہاں سے ملے گا؟ کون سی دکان ہے جہاں یہ درد کی دولت تقسیم ہوتی ہے؟ جہاں سے یہ درد کی دولت ملتی ہے. تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی. بعض لوگ سمجھتے ہیں کتابیں پڑھنے سے یہ دولت مل سکتی ہے, تو یاد رکھیں کتابوں میں لفظ کے بدلے لفظ ملتا ہے. لفظ کے بدلے لفظ کتابوں میں ملتا ہے. آپ نے اخلاص کا مطلب سمجھنا ہے کہ اخلاص کسے کہتے ہیں. لغت کی کتابیں اٹھائیں, وہاں لفظ ملے گا کھوٹ نکال دینا, خالص کر دینا, یہ اخلاص ہے. وہاں لفظ کے بدلے لفظ ہی ملے گا. لیکن اخلاص کس کیفیت کا نام ہے یہ کتابوں میں نہیں نظر آئے گی, یہ کسی مخلص کی محفل میں نظر آئے گی, یہ کسی مخلص کی صحبت میں نظر آئے گی, یہ کسی مخلص کے سینے سے ہی حاصل ہوگی. کتابوں میں لفظوں کے بدلے لفظ ملتے ہیں, اولیاء کے سینوں میں وہ کیفیات نظر آتی ہیں, وہ احوال تقسیم ہوتے ہیں. فیض کے حوالے سے جو پہلا درجہ ہے نا وہ انعکاسی فیض ہے کہ اہل اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے ہیں ان کے سینے میں اپنے سلسلے کا فیض آ رہا ہوتا ہے, جو سامنے آتا ہے اس کے سینے تک وہ فیض پہنچتا ہے. اور اس کے لیے دو چیزیں بنیادی شرطیں, ویسے تو بہت سارے آداب طریقت ہیں. ایک ہے شیخ سے محبت, ایک ہے شیخ کا ادب. جو محبت کرے گا, محبت جاذب ہے اس فیض کی, محبت فیض کو کھینچتی ہے. اور دوسری چیز ہے ادب. محبت اور ادب, یہ دو چیزیں سینے سے فیض کو کھینچتی ہیں, اور یہی دو چیزیں مزارات سے بھی فیض کو کھینچتی ہیں. اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ پہلے قبروں سے فیض ہوتا تھا, اب قبریں وہی ہیں, فیض کیوں نہیں ہو رہا؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پہلے جو لوگ حاضری دیتے تھے وہ ادب سے حاضری دیتے تھے. وہ جو قبروں سے فیض لینے والے تھے وہ شریعت کا ادب کر کے آتے تھے, صاحب مزار خوش ہو کے فیض عطا کرتا تھا. اولیاء اللہ کے مزارات سے آج بھی فیض حاصل ہوتا ہے اگر کوئی شریعت کی تابعداری کر کے آئے, اگر کوئی ان آداب کو اختیار کر لے جن سے صاحب مزار خوش ہو کے اپنا فیض عطا کرتے ہیں. دیکھیں دودھی کے آگے آپ چھاننی کریں کہ چھاننی میں دودھ ڈال دو تو دودھی دودھ ڈالے گا؟ آپ ہی کے سامنے کوئی آدمی چھاننی کرے بھائی اس میں دودھ ڈال دیں تو آپ ڈال دیں گے؟ آپ کہیں گے چھاننی ایسا برتن ہے جو دودھ کو سنبھالنے کے قابل نہیں ہے, سوراخ ہی سوراخ ہیں, جو ہی دودھ ڈالیں گے سارا دودھ نیچے گر جائے گا. اولیاء کرام کے پاس آئیں تو برتن تو وہ لے کے آئیں نا جو دودھ سنبھالنے کے قابل ہو. محبت ہو, ادب ہو, پھر دیکھیں اولیاء کیسے فیض عطا کرتے. اولیاء کے پاس ہے سب کچھ مگر لینے کا چاہیے ڈھب کچھ, بہت جانچ لیتے ہیں دیتے ہیں تب کچھ.
عین الفقر میں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں فقیر فنا فی اللہ وہ ہے جو مرید کا ہاتھ پکڑ کے مجلس محمدی میں لے جاتا ہے، اور جو ایسا نہیں کر سکتا وہ رابر نہیں، وہ رازن ہے۔ یہ عین الفقر میں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے فقیر فنا فی اللہ وہ ہے جو اپنے مرید کو مجلس محمدی تک پہنچا دیتا ہے۔ ہم اولیاء کرام کے پاس کیوں آتے ہیں؟ ان کی محفل رسول اللہ کی محفل میں پہنچنے کا ذریعہ بن جاتی، وسیلہ بن جاتی۔ قلائد الجواہر میں حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز فرما رہے ہیں، سامنے 10,000 کا مجمع بیٹھا ہے، بالکل آپ کے سامنے جناب علی بن حیتی بیٹھے ہیں، گھٹنوں پہ ہاتھ رکھا ہے، آنکھ لگ گئی، سو گئے۔ حضور غوث اعظم نے واز کرنا چھوڑ دیا، ممبر سے اترے اور سوئے ہوئے آدمی کے پاس ادب سے کھڑے ہو گئے۔ لوگ حیران ہیں کہ وہ سوئے ہوئے ہیں، شہنشاہ بغداد نے واز کیوں چھوڑ دیا ہے اور دست بستہ کیوں کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جناب علی بن حیتی کو جھٹکا لگا، آنکھ کھلی، وہ کھڑے ہوئے، عرض کیا حضور آپ نے واز کیوں چھوڑ دیا، آپ میرے پاس کیوں تشریف لے آئے؟ حضور شہنشاہ بغداد نے فرمایا اے علی بن حیتی سچ بتا، اس وقت خواب میں رسول اللہ کا دیدار نہیں تھا کر؟ یا اللہ جنہوں نے اس پہ سبحان اللہ کہا ہے انہیں حضور کا دیدار نصیب فرما دے۔ جناب علی بن حیتی نے 10,000 کے مجمع کی طرح منہ کر کے کہا میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جو کچھ میں خواب میں دیکھ رہا تھا غوث اعظم جاگتے ہوئے دیکھ رہے تھے، جو کچھ میں نیند کے عالم میں دیکھ رہا تھا شہنشاہ بغداد بیداری کی حالت میں دیکھ رہے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا ان لوگوں کو بتا دے اللہ کے رسول تمہیں کیا حکم دے کے گئے ہیں۔ جناب علی بن حیتی نے کہا اللہ کے رسول نے فرمایا اے علی جب میرا دیدار کرنا ہو میرے بیٹے عبد القادر کی محفل میں آ جایا کر، اس محفل کی برکت سے تجھے میری محفل نصیب ہو جائے گی۔ تو اولیاء کرام یہ تیار کرتے ہیں مجلس محمدی تک پہنچانے کے لیے، وہ آداب سکھاتے ہیں مجلس محمدی میں پہنچانے کے، اور جو باطنی فیض ان کے روحوں میں آ رہا ہوتا ہے اس سے اپنے طالب مرشد، اپنے مسترشد، اپنے مرید اس کے سینے کو روشن کرتے ہیں۔ اولیاء کرام کی محفل کی بڑی برکتیں، جو برکت ابھی میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ حضور شہنشاہ بغداد نے فرمایا اے علی سچ بتا اس وقت خواب میں رسول اللہ کا دیدار نہیں تھا کر رہا۔ اس سے بہت بڑی شان اہل اللہ کی پتہ چلتی ہے۔ اس محفل میں بیٹھا ہوا کوئی آدمی سو جائے، آپ بتا سکتے ہیں خواب کیا دیکھ رہے؟ بندہ خواب کوئی اور دیکھ رہا ہے، بیان کوئی اور کر رہا ہے۔ خواب مرید دیکھ رہا ہے، بیان مرشد فرما رہے ہیں۔ ایسی نظر اللہ نے حضور غوث اعظم کو عطا فرمائی۔ اب کوئی کہے کہ یہ تو قلائد الجواہر کی روایت ہے میں نہیں مانتا، تو بخاری شریف کی حدیث قدسی ہے، اللہ پاک نے فرمایا میرا ولی نوافل کے ذریعے میرا قرب خاص حاصل کرتا ہے۔ حدیث شروع ہوتی ہے من عاد علی ولی فقد آذنت بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی کرے میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ پھر فرمایا فرائض ادا کر کے میرا بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے، فرائض کے بعد جب وہ اضافی عبادت کرتا ہے نوافل پڑھتا ہے میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اور جب میں کسی کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں کنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ، پھر آنکھیں اس ولی کی دیکھنا خدا کا، کان ولی کے سننا خدا کا۔ مجھے بتائیں ایسی صرف حدیثیں ہیں کتابوں میں یا ایسے لوگ بھی امت میں موجود ہیں؟ اگر کوئی غیر مسلم ہم سے سوال کرے بھئی حدیث میں تو آتا ہے کہ آنکھیں ولی کی دیکھنا خدا کا، کان ولی کے سننا خدا کا، کہ اللہ اس ولی کو دیکھنے سننے کی خاص طاقت عطا کرتا ہے، تو امت میں کوئی ایسے بندے بھی تو دکھاؤ جو ان حدیثوں کا مصداق ہوں۔ تو ساری امت میں ایسے لوگ موجود ہیں۔ دیکھنا آنکھ ولی کی اور دیکھنا خدا کا، صحابہ ہوں، تابعین ہوں، اہل بیت ہوں، تبع تابعین ہوں، سب میں ایسے افراد موجود ہیں۔ مرحب جب سامنے آیا تھا نا غزوہ خیبر میں،
تو مولا علی شیر خدا نے رجز پڑھتے ہوئے فرمایا تھا ان الذی سمتنی امی حیدرہ، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ یہ آپ نے کیوں پڑھا؟ اس لیے کہ ایک رات پہلے مرحب خواب دیکھ چکا تھا کہ ایک شیر نے میرے اوپر حملہ کیا، مجھے چیر پھاڑ دیا ہے۔ اب یہ اہل عرب سے پوچھیں اللہ زی جو آیا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ صلہ موصولہ سے آپ نے کیوں بیان کیا ان الذی، میں وہی شیر ہوں جسے تو دیکھ چکا ہے۔ یہ صلہ موصولہ سے آپ نے بیان کیوں کیا ہے؟ مولا علی شیر خدا کے سامنے جب مرحب آیا تو آپ نے اسے دیکھتے ہی اپنے خدا داد علم سے جان لیا ایک رات پہلے خواب میں سے میرا اشارہ مل چکا ہے۔ اس لیے فرمایا ان الذی، میں وہی شیر ہوں، میں وہی ہوں، سمتنی امی حیدرہ، میری ماں نے میرا نام شیر ہی رکھا ہے۔ اگر شہنشاہ بغداد کسی دوسرے کا خواب بیان کر رہے ہیں تو یہ فیض تو ان کے گھر میں چلا آ رہا ہے، یہ تو مولا علی سے فیض چلا آ رہا ہے۔ تو اگر کوئی غیر مسلم ہم سے پوچھے کہ صرف حدیثیں کتابوں میں ہیں کہ آنکھیں ولی کی اور دیکھنا خدا کا، یا کوئی بندے بھی ایسے ہیں، تو ہم کہیں گے ایک دو نہیں کتنے بندے ایسے تاریخ میں نظر آتے ہیں آنکھیں ولی کی اور دیکھنا خدا کا۔ جس دور میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، اس دور میں اگر کوئی بندہ اپنا ایمان بچا کے دنیا سے لے گیا تو وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ ہمارے علماء بزرگوں کی کرامتیں بیان کرتے ہیں تو دوسرے لوگ وہ کرامت والا صرف چھوٹا سا کلپ نکال کے نا اسے لطیفہ بنا کے نیٹ پہ چڑھا دیتے ہیں اور اس پر ہنستے ہیں کہ کہانی سن لو جی۔ عرس پاک کی محفل میں یہ بات اپنے دل پہ نقش کر لیں، بڑی ذمہ داری سے یہ بات کرنے لگا ہوں، اگر کوئی مطلقاً کرامت کا انکار کر دے کہ کرامت کوئی چیز نہیں، وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے، اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے قرآن پاک میں خود کرامتیں بیان فرمائی، حضرت بی بی مریم کی کرامتیں، اصحاب کہف کی کرامات، آصب بن برخیہ کی کرامت، اور سورہ بقرہ میں تو ایک کرامت ہے کہ ولی کی گائے ذبح کی گئی، ذبح شدہ گائے کا گوشت مردے کو لگایا گیا، مردہ زندہ ہو کے بیٹھ گیا ہے۔ یہ کرامت اللہ نے خود قرآن میں بیان فرمائی۔ تو اگر کوئی مطلقاً کرامت کا انکار ہی کر دے کہ کرامت کوئی چیز نہیں ہے، وہ کافر ہو جائے گا، اس کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ اس لیے اولیاء کرام کی کرامات والا کوئی کلپ ہو تو اس پر ہنسے نہ، کیونکہ اللہ نے خود قرآن میں کرامتیں بیان کی۔ روزانہ نماز میں آپ پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، پروردگار ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے کیا کیا ہے۔ اب مجھے بتائیں اللہ کا انعام کوئی معمولی چیز ہے؟ جس پر اللہ کا انعام ہو جائے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ خالی دامن ہے۔ جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے وہ بڑے کمالات رکھتے ہیں، وہ بڑی شانیں رکھتے ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دور کے فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھے اور بزرگوں سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولوی اشرف علی تھانوی نے امداد المشتاق کے اندر یہ کرامت لکھی ہے کہ مولا علی شیر خدا سواری پہ بیٹھتے ہوئے پورا قرآن پڑھ لیتے تھے۔ یہ طے لسانی کی کرامت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی تھی۔ مولا علی شیر خدا سواری پہ بیٹھتے ہوئے پورا قرآن، آپ زیادہ اس پر عقل نہ دوڑائیں بھی، 1 منٹ نہیں لگتا سواری پہ بیٹھتے ہوئے تو پورا قرآن کیسے پڑھ لیتے تھے۔ یہ کرامت ہے، اور کرامت وہی ہوتی ہے جس کے آگے عقل عاجز ہوتی ہے۔ بعض علماء نے اس کی تشریح یہ کی ہے کہ جب سر کی آنکھوں سے پڑھنا ہو تو ورق الٹنے کی ضرورت ہے، پھر ایک ایک ورق الٹ کے پڑھا جائے گا، اور جب روح کی آنکھوں سے پڑھنا ہو روح ایک توجہ میں پوری کتاب پڑھ لیتی ہے۔ مولا علی شیر خدا سواری پہ آتے ہوئے پورا قرآن پڑھ لیتے ہیں۔ نکاح ہوا سیدہ نساء العالمین کے ساتھ تو مولا علی شیر خدا نے ایک دن فرمایا سیدہ آپ کتنی دیر میں قرآن پڑھتی ہیں؟
سیدہ فرماتی ہیں چکی کے گالے میں دانے ڈالتی ہوں، چکی کا دستہ پکڑتی ہوں، چکی کا دستہ ایک چکر بعد میں پورا کرتا ہے، نبی کی بیٹی سارا قرآن پہلے پڑھ لیتی۔ باپ اتنا بڑا قاری ہو کہ سواری پہ آتے ہوئے قرآن پڑھ لے، اور ماں اتنی بڑی قاریہ ہو کہ چکی کا دستہ ایک چکر بعد میں پورا کرے، وہ پہلے سارا قرآن پڑھ لیں، تو بیٹا پھر نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا؟ نوکے ثنا پہ کس نے لیا ہے خدا کا نام، یہ کون ہے جو موت کو شرمندہ کر گیا؟ اللہ تعالی ہمیں اپنے بزرگوں سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، عقیدہ حق اہل سنت و جماعت پہ ثابت قدمی عطا فرمائے۔ جس شخص کو یہ تین چیزیں مل گئیں اسے دنیا آخرت کے سارے خزانے مل گئے، محبت رسول، ادب رسول اور اتباع رسول۔ محبت، ادب، اتباع، جسے محبت رسول، ادب رسول اور اتباع رسول یہ تین خزانے مل گئے، اسے دنیا اور آخرت کی ساری دولتیں، سارے خزانے مل گئے، اور ان تینوں خزانوں کا دروازہ درود شریف کھلوا دیتا ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وآخر دعوانا ان الحمد۔ ماشاءاللہ بڑے حسین انداز کے ساتھ محترم مقام حضرت صاحب والا شان صاحبزادہ پیر غلام بشیر نقشبندی صاحب خطاب فرما رہے تھے۔ اب میں بلا تاخیر ملتمس ہوں فخر السادات آل نبی اولاد علی پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید کرنل مسعود الحسن شاہ صاحب زیب و زینت آستان عالیہ کے اپنا والا شریف آپ کی بارگاہ میں کہ تشریف لائیں اور مواز حسنہ سے ہم نوازیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستان عالیہ کھیپڑا والا شریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سید رسول اللہ۔ میرے دوستو، آج کی محفل کا اختتام بہت پیار سے مولانا صاحب نے ہمیں بڑی بڑی پیاری میٹھی میٹھی باتیں بتائیں، ان کو ہم سنتے رہیں اور درود پاک پڑھتے رہیں۔ درود پاک پڑھنے والے تو بے انتہا ادھر اور پڑھتے بھی ہیں، لیکن وقت جب آتا ہے تو ملتے نہیں ہیں، ان کو چننا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ آج بھی درود پاک پڑھنے والے ادھر ہیں موجود۔ ایک میرے ساتھی نے، اللہ تعالیٰ ان کو بڑی زندگی تندرستی دی، 3 ارب 3 کروڑ درود پاک پڑھے۔ یہ چند ایک ساتھی ہیں جنہوں نے درود پاک اپنی اپنی استطاعت کے مطابق صوبیدار نذیر احمد 2 کروڑ، حاجی محمد انور 2 کروڑ، حاجی معظم کراچی 2 کروڑ، محمد خان پروان 1 کروڑ، حاجی محمد اکرم 1 کروڑ، زین العابدین 1 کروڑ، زوجہ امتیاز 1 کروڑ، نور حسین 1 کروڑ، احمد شاہ 1 کروڑ۔ یہ ٹوٹل 14 کروڑ 1,25,000 درود پاک ہوا ہے، اور 206 قرآن پاک۔ میرے اپنے بچوں نے 1 کروڑ درود پاک پڑھا ہے، اور انہوں نے 30 قرآن پاک میرے ملک کی ہے۔ اور حضرت صاحب، حضرت شاہ صاحب 3 ارب 3 کروڑ درود پاک 500 قرآن پاک۔ اللہ تعالیٰ ہم کو استقامت عطا کرے اور یہ سب کچھ کرنے کی عطا کرے۔ ابھی میں علامہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ یہ جنہوں نے یہ درود پاک پڑھے ہیں
ان کو انعام کے طور پر جناب رسول اللہ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا نالین مبارک عطا کرے۔ سیدنا و مولا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تشریف لاتے ہیں محترم صوبے دار نذیر احمد صاحب۔ باقی تمام احباب تشریف رکھیں، تمام احباب اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں۔ صوبے دار نذیر احمد صاحب آگے تشریف لیں۔ مولانا محمد 2,25,00,000 مرتبہ درود پاک حضور کی بارگاہ پیش کیا۔ صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ حاجی محمد انور صاحب، حاجی محمد انور صاحب آگے تشریف لیں۔ صلی علی سیدنا ان کا بیٹا حسنین انور آگے تشریف لے آئے۔ 2,22,00,000 مرتبہ درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا حاجی معظم صاحب کراچی سے۔ مولانا محمد سارے 2,08,00,000۔ کھولروان سے بابا جی محمد خان صاحب۔ پورا دن چکی چلانا اور حضور پہ درود بھیجنا۔ حاجی محمد اکرام صاحب، حاجی محمد اکرام صاحب۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و زین العابدین صاحب۔ محمد اللہم صلی علی۔ گزارش کروں گا پیر سید مبشر اعجاز شاہ صاحب سے کہ آگے تشریف لیں اور احباب کو نعرہ پیک کا تحفہ نہ سنائیں۔ مولانا محمد نور حسین صاحب گنسیہ سے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا۔ آوانا سے محترم امتیاز صاحب۔ میرے مصطفیٰ میرے مجتبیٰ، میرے مصطفیٰ میرے مجتبیٰ، سہسین آیا نائے گا، سہسین آیا نائے گا، انہیں دیکھنا ہو جو خواب میں، انہیں دیکھنا ہو جو خواب۔ صاحبزادہ سید حامد مسعود شاہ صاحب۔ پیر سید کرنل مسعود الحسن شاہ صاحب کی فیملی نے جو حضور کی بارگاہ میں درود پاک بھیجا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد لجپال۔ علامہ عدنان شہزاد صدیقی صاحب آگے تشریف لے آئیں۔ لجپال جدا رکھوالائے، انہوں کون مٹاون والائے، انہوں کون مٹاون والائے۔ صاحبزادہ پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب گیلانی آگے تشریف لے آئیں۔ صاحبزادہ پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب گیلانی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ حافظ محمد منیر صاحب۔ صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ الحافظ القاری اشفاق حسین قادری صاحب۔ سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی الحافظ القاری
مرید حسین صاحب. اللهم صل على سيدنا ومولانا انوار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما. انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے دل دیکھے ہر کوئی فدا ہے دل دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. جتھے میرے حضور دا ڈیرا ہے اٹھے رہنا صدا. تمام احباب اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں. جتھے میرے حضور دا ڈیرا ہے اٹھے رہنا صدا سویرا ہے. پیر سید طاہر شاہ صاحب ناروے سے تشریف لائیں. آگے تشریف لیں. جتھے میرے حضور دا ڈیرا ہے اٹھے رہنا صدا سویرا ہے. وچ قبر دے آقا آکل گے قبر دے آقا آکل گے انہوں چھڑ دے ہوئے تے میرا. تمام احباب اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں. ایک مرتبہ الحمد شریف 3 مرتبہ کل شریف اولا آخر درود پاک پڑھ کے صاحبزادہ علی شان صاحبزادہ پیر سید کرنل مسعود الحسن شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسی آپ کے مل کر دیں. آپ دعائے خیر فرمائیں گے. آپ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. یا الہ العالمین یا رحمان یا رحیم یا ستار یا غفار یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام. تیرے کرم و فضل کے ساتھ اتنی پاک و مبارک محفل میں تو نے ہم سب کو توفیق عطا فرمائی. جو کروڑوں اور اربوں کی شکل میں دروشی پڑھا گیا, جو محفل پاک سجائی گئی, ثنا خوانی کی گئی اور واضح بیان اتنی خوبصورت نصیحتوں کو سنا گیا. ہمارے سب کے محفل پاک سننے میں, بیٹھنے میں, جو قرآن پاک پڑھ کر مل کرنے والے ہیں ان کے پڑھنے میں, پیش کرنے میں, مل کرنے میں کمیاں کوتاہیوں کو معاف فرما دینا. سوء اداب لغزش و خطاؤں کو معاف فرما دینا. اس محفل پاک میں صحیح طرح ہم سب کا بیٹھنا ادب و ضابط کے ساتھ اور پیار و محبت کے ساتھ جن ہمارے بھائیوں دوستوں نے اہل خانہ نے کلام پاک مل کیا ہے ان سب کا کلام پاک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمانا. یا الہ العالمین تمام تحائف, تمام محفل پاک کے انوار و برکات ثمرات وہ سب تیرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس سے پیش کرتے قبول و منظور فرمانا. سرکار کے وسیلہ جلیلہ سے اس کا ثواب تمام نبیین, صدیقین, شہداء کرام, صالحین امت کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول و منظور فرمانا. سرکار کے اسلامی اطہار آدم علیہ السلام تک اور آپ کی تمام ذریت طیبہ آج کی اس دعا تک اس دنیا داری فانی سے کوچ کر گئی سب کے درجات کی بلندی کی دعا کرتے قبول و منظور فرمانا. پینتن پاک علیہ السلام آقا علیہ السلام کے چاروں پیارے یار, چاروں خلفائے راشدین, جمیع صحابہ کرام, تابعین, تبع تابعین, اشرا مبشرہ, سب کی ازواج, سب کی اولاد پاک آج تک بھی جہاں ہجرت کر کے مدفون ہوتے رہے سب کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کرتے قبول و منظور فرمانا. حضور سیدنا شیخ سید عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی میرا محی الدین لجپال گیلانی, سیدنا علی بن عثمان داتا علی اجویری, شہنشاہ گنج بخش, شہنشاہ لاہور, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری, خواجہ بہاؤالدین نقشبند, شیخ شہاب الدین عمر, چاروں سلاسل سے تعلق رکھنے والے جمیع غوث کتب ابدال مست قلندر اوتاد
ان کے مریدین، متعلقین، متوسلین، ان کی صحبت، سنگت، معیت، قربت میں بیٹھنے والے نیک صلحاء، ان کی خدمت گزار جتنے اس دنیا سے چلے گئے سب کے درجات کو بلند و بالا فرما دے۔ یا الہ العالمین، تیرے اور تیرے محبوب علیہ السلام کی محبت کی خوشبو پھیلا کر تیری رضا حاصل کرتے ہوئے جتنے اس دنیا دار فانی سے کوچ کر کے عالم برزخ میں چلے گئے ان کے درجات کو بلند و بالا فرما، اور جتنے ہم جیسے گناہ گار، خطا کار، سیاہ کار چلے گئے ان کی بھی بخشش کے اسباب پیدا فرما، ان کی بھی مغفرت کے اسباب پیدا فرما، ان کے لیے بھی عام معافیاں اور عام رہائیاں مقدر فرما دے۔ یا الہ العالمین، خصوصاً بالخصوص ہم سب حاضرین مجلس میں یہاں موجود ہیں، ہم سب کے آباء و اجداد، رشتہ دار، عزیز و قربا، اہل محلہ، دوست احباب جو چلے گئے ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمانا، ان کے ساتھ بخشش کا معاملہ فرمانا، ان کے ساتھ کرم کا معاملہ فرمانا۔ خصوصاً جو عرس مبارک کی تقریب میں ہم ولی کامل پیر سید علی اصغر جان شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ المعروف سید الصابرین، ان کے عرس مبارک کی تقریب میں جشن درود السلام میں بیٹھے ہیں، یہ کروڑہا اربہا جو درود شریف پڑھا گیا ہے، یا الہ العالمین اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقے سے ان پر اربہا ہی رحمتوں کا نزول فرما، ان کے درجات کو بلند و بالا فرما، ان کے مقام کو بلند و بالا فرما۔ خصوصاً تمام سادات کرام جو کھیپڑا والا شریف میں پیر سید محمد شاہ بادشاہ بابا جی سخی شہنشاہ ٹوپی والی سرکار جو اچ شریف بخارا سے اس شریف سے جو پیر سید زمان شاہ صاحب پکھوال تشریف لائے، پیر سید محمد شاہ بادشاہ بابا جی سخی شہنشاہ ٹوپی والی سرکار، کھیپڑا والا کے سب سادات کرام جو آپ کی نسل پاک سے ہیں، یا الہ العالمین ان پر کروڑہا رحمتوں کا نزول فرما، آپ کے فیض کو جاری ساری فرما، آپ کے کرم کو جاری ساری فرما، اور اس نسل پاک سے جتنے بھی چلے گئے ان کے درجات کو بلند فرما۔ خصوصاً جن کی عرس مبارک کی تقریب میں ہم شامل ہوئے ہیں اور جن کی وجہ سے تو نے جشن درود السلام کی بہاریں لگائی ہوئی ہیں، اور کئی سالوں سے جشن درود السلام کروڑوں اربوں کی شکل میں پڑھا جا رہا ہے، اسے قیامت تک جاری ساری فرما۔ جو ہمارے ساتھ بھائی، دوست، بہنیں جو بھی اس میں شامل ہوتا ہے انہیں بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرما، جو بھی شامل ہیں لیکن اس عمل میں شامل ہیں انہیں بھی شامل فرما دے۔ یا الہ العالمین، اس کروڑہا رحمتوں میں جو برستی ہوئی رحمتوں کے صدقے سے ہم سب کو اس درود شریف کی خیرات نصیب فرما، ہم سب کے جتنے ہم سب کے بھی صغائر کبائر گناہ تھے ان کو معاف فرما، توبہ کی توفیق ہمیں بھی عطا فرما، ہمیں بھی نیک صالح اور ہم سب کی اولادوں کو بھی صراط مستقیم پر چلا دے، ہم سب کی اولادوں کو بھی صراط مستقیم پر چلا، اور خصوصاً جو بیمار ہیں بیماروں کو شفا یابی نصیب فرمانا، جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، اور جو سینوں میں ہم سب کی حاجات ہیں، تو سب ہم سب کی حاجات کو سننے والا ہے، جاننے والا ہے، ہم سب کی جملہ مشکلات کو دور فرما، جملہ پریشانی کو آسان فرما، ساری دعاؤں کو قبول فرما، سب حاجات کو مقبول فرما دے۔ اور خصوصاً ہمارے سامنے پیر صاحب موجود ہیں، پیر سید کرنل سید مسعود الحسن شاہ صاحب بخاری قادری مدد اللہ العالی، آپ کو شفا یابی، صحت و تندرستی، لمبی زندگی عطا فرما۔ جس طرح آپ نے اپنے والد صاحب کے بعد پیر و مرشد کے بعد اس سلسلے کو جاری ساری رکھا ہے، آگے بھی نسل کو اس سلسلے کو جاری ساری رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، اس محفل پاک میں ہم سب لوگ کسی وجہ سے بھی کسی سوء اداب، لغزش، خطا کی وجہ سے تیری رحمت سے محروم نہ ہو جائیں، ہماری خطاؤں کو معاف فرما کے ہم سب کے ساتھ کرم، بخشش اور فضل رحمت کا معاملہ فرما دے، ہم سب کے ساتھ نیک معاملہ فرما، اور ہم سب کے سینوں میں جو حاجات ہیں وہ قبول و منظور فرما، ہم سب کی زندگیوں کو علت سے، ذلت سے، قلت سے، مرض سے، فاقہ سے، بلا سے، وبا سے، زمینی آسمانی مشکلات سے، شر سے، وساوت سے، حسد سے محفوظ و معمول فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قولنا، اننا فی بحر غم مغرق خذ ایدینا سہل لنا اشکالنا۔ یا الہی تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تمہیں بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پناہ بگیر۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔